حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا. کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہا تھا. تو جیسے حضور علیہ السلام وضو کر رہے تھے میرے خیال آیا دل میں کہ حضور علیہ السلام کے کیا کر لوں، موزے اتار لوں. کہ یہ سعادت کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہوں اور مجھے کوئی خدمت کا موقع مل جائے، یا موزے اتار لوں یا پانی ڈال لوں یا حضور علیہ السلام کے لیے ادب سے کھڑا ہو جاؤں، کوئی کام ارشاد فرمائے، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے. تو صحابہ ہر وقت حضور علیہ السلام کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے تھے اور یہ ہر کسی کا شوق ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام مجھے حکم فرمائے کہ میں یہ فلاں فلاں کام کروں. اسی طریقے سے حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام وضو کر رہے تھے، میرے خیال آیا دل میں کہ حضور علیہ السلام کے موزے اتار لوں. اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے موزے اتار لوں، پھر حضور علیہ السلام کیا کر لیں، یعنی پاؤں پر پانی باندھ لیں، یعنی پاؤں کا یعنی ڈول لیں. تو حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا ہے مغیرہ بن شعبہ پانی یعنی رہنے دو، موزے اتارو نہیں. کیوں؟ کہا کہ میں نے یہ جو موزے پہنے تھے نا وضو کر کے پہنے ہیں، اب میں اگر مسافر ہوں تو 3 دن 3 راتوں تک میرا یہ یعنی مسائی کروں گا، اور اگر مقیم ہے تو 1 دن اور 1 رات تک مسائی کروں گا. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اب جو انکار کرتے ہیں نا، جیسے آج ہم تو یہاں پر ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ مسح علی الخفین کیا ہوتا ہے، اس پر مسح کرنا بھی چاہیے نہیں بھی کرنا چاہیے، شریعت اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے. ہمارے گاؤں دیہات میں ایسے بہت سارے مسائل کا یعنی پتہ بھی نہیں ہوتا، اس میں جھگڑتے بھی نہیں. لیکن اگر آپ شہروں کے اندر چلے جائیں نا تو بہت سارے ایسے لوگ، اور شہروں کے اندر عوام تو عوام جو خواص ہوتے ہیں اس پر بھی مناظرے تک بات آ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہاں پر یہ کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے. اب جو سب سے بیسٹ کتاب ہے قرآن کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے وہ بخاری شریف ہے. یعنی قرآن کے بعد تمام کتابوں میں جس کتاب کا درجہ ہے، جس کتاب کو مانا جاتا ہے نا، وہ بخاری شریف ہے. سب سے افضل کتاب قرآن کے بعد جو ہے وہ بخاری شریف ہے. اب بخاری شریف تمام علماء کے نزدیک متفق علیہ ہے، یعنی اس کو مانتے ہیں، اس کی دلیلیں دیتے ہیں اکثر کے. لیکن کیا ہے، پھر بھی لوگ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں یہ کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا